پرا صاحب، جس قسم کی سٹیٹمنٹس ابھی آ رہی ہیں سی ایم گنڈاپور کی طرف سے بھی، اور یہ کہا جا رہا ہے جی ہم فیصلے کریں گے یہاں پہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کی جماعت نے بھی خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں جو ہے سرو کیا اور کافی دفعہ جو ہے وہ سرو کیا ہے، ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات اس طرح جو ہیں وہ حل ہوں گے گیون دا سینسٹیوٹیز؟ آپ علاقے کی سینسٹیوٹیز بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو مولا جٹ والا ایٹیٹیوڈ ہے ہم نہیں ہونے دیں گے اور ہم نہیں کرنے دیں گے، اس طرح ہوں گے مسئلے حل؟ لیکن ماریا، نہ تو حکومت کر رہی ہے نہ اپوزیشن کر رہی ہے۔ حکومت کے بھی ترجیحات اور ہیں، یہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے تھے اور انہوں نے اس دور میں اپنی مزید مراعات لینی ہے، اسمبلی تنخواہوں میں اضافے، اپنی وزیروں کی مراعات میں اضافے، اور اپوزیشن نے بھی اپوزیشن کی طرح انہیں پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے، اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک صوبہ ان کے پاس ہے تو صوبے کے لحاظ سے وہاں پر جو ایک مثالی صوبہ بنا کے دکھائیں اور کہیں کہ جی ہمارے پاس یہ ہے اور ہم یہ کام کر کے دے رہے ہیں، تو اس لیے ان کے ہاں بھی اس طرح کے طرز عمل سے تو شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا اب کل جماعت اسلامی کے لوگ آ رہے ہیں تو پنجاب کے تو دفعہ 144 تھا اور ہمیں روکا گیا، لیکن صوبہ خیبر کے اندر ہمارے لوگوں کو کس لیے روکا گیا اور کس لیے بعض گرفتاریاں ہوئیں؟ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی شکایات بھی ہوتی ہیں، اور بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جس میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف وہ ایک اپوزیشن کا کردار بھی اسی طرح سے ادا کر کے دکھائے جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار کے اندر ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پیش نظر اس وقت ڈاکٹر ماریا جو ہے وہ ایک پورا عوامی ایجنڈا ہے۔ ہم اس عوامی ایجنڈے کے حصول کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ چیزیں پوری ہوں، اور حکومتیں لازمی طور پر عوام کے اس مطالبے اور مینڈیٹ عوام کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں، ضد نہ کریں۔ یہ ضد کے ساتھ حکومتوں کے نیچے سے اقتدار کی زمین نکل جاتی ہے۔ میں ذرا یہ اسی پوائنٹ کو آگے لے کے جاتے ہوں۔ ڈاکٹر طارق صاحب یہ بتائیے کہ جو پراچا صاحب بات کریں کہ ایک تو ضد نہ کریں، کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ پراچا صاحب کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا اگر وہ کسی جرائم میں ملوث نہیں ہیں اور اٹھائے گئے ہیں اس پکڑ دھکڑ کے دوران؟ دوسری بات جو ڈاکٹر صاحبہ بھی بات ابھی کر رہی ہیں اور سی ایم کے پی کے سے obviously ان کا جو بیان ہے اس کو جس طرح وہ بات کر رہے ہیں کوئی انڈورس نہیں کر سکتا، بٹ onus is also on the federal government or the government of the day کہ آپ ان کو انگیج کریں۔ جی انشاءاللہ سب سے پہلے تو جماعت کے اگر کوئی کارکن گرفتار ہیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انہیں انشاءاللہ بالکل رہا کیا جائے گا، اور جب ہم مذاکرات کی اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے افہام و تفہیم کی بات کر رہے ہیں، ہم کوئی سختی کی یا کسی ایسے ایکشن کی بات نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ افہام و تفہیم سے یہ چیزیں حل ہو جائیں گی، اور بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جناب، کیونکہ بات وہ ملک کی کر رہے ہیں، عوام کی کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ بھی عوام اور ملک کی بات کرتی ہے۔ جتنی ہمارے پاس گنجائش اس سے پہلے تھی وہ ہم نے آگے عوام کے لیے دی، 50 ارب سے زائد کا۔ ڈاکٹر صاحب آخری 30 سیکنڈ رہ گئے، ذرا سی ایم کے پی کی والی بات بھی بتا دیجئے۔ اور آخری بات جو میں عرض کرتا ہوں، جی دیکھیں ہر ایک کو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا نا کہ جی یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہیں، بات نہ کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں آپ بات کریں، ہوش سے کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی انڈیا سارا کچھ بتا رہا ہے تو پھر آپ انڈیا کی زبان بولنی شروع کر دیں۔ جو انڈیا پاکستان کے خلاف ہرزہ رسائی کر رہا ہے وہ تو بکواس کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ انہوں نے کہا پاکستان کے خیر میں اور حق میں بات کی تھی، پھر اسی کو آپ لے کے اٹھانا شروع کر دیں کہ جی سب کو پتہ ہے۔ بھائی دنیا میں کسی ملک میں کوئی اینٹی اسٹیٹ گفتگو نہیں ہوتی، کوئی امریکہ میں جا کے کر کے دکھائے اسٹیٹ کے خلاف گفتگو،